ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس متی اس کا 18 باب 21 سے 35 آیت۔ تب پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ سے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کرتے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصہ ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کرتے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، مسیح خداوند کی پاک محبت میں آپ سب کو سلام۔ میں ڈیکن عرفان کرائسٹ اوپی آج کی صبح آپ سب کے ساتھ خدا یسوع المسیح کا زندہ کلام بانٹنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے کلام پاک کی زندگی بخش باتوں سے زندگی پاتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے دانیال نبی کی کتاب میں سے سنی ہے۔ بابل کا بادشاہ نبوکد نصر دانیال نبی کے 3 دوستوں کو آگ کی جلتی بھٹی میں جب ڈالتا ہے تو دانیال نبی کا ایک دوست عزریہ خدا سے دعا کرتا ہے، چونکہ دانیال کے یہ تینوں دوست نبوکد نصر اور اس کے معبودوں کے سامنے دوزانو ہونے اور ان کی عبادت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر خدا ان کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ آگ میں بھسم ہو جاتے، لیکن خدا ان کے ساتھ تھا۔ خدا ان کی دعائیں سنتا ہے اور اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی آگ کی جلتی بھٹی میں حفاظت کرے۔ عزریہ بڑے ایمان کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے کہ وہ اپنے بندوں ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کی خاطر ان پر رحم کرے اور اپنی محبت کی خاطر جو وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے انہیں بچا لے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم ناشکر خادم کی تمثیل سنتے ہیں جسے اس کا آقا اس کی درخواست پر اسے 10,000 قنطار کا قرض معاف کرتا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر اپنے ہم خدمت کو 100 دینار قرض معاف نہیں کرتا جو اس کے معاف کیے گئے قرض سے کئی گنا کم ہے۔ یہ ناشکرا اور شریر خادم اپنے آقا کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے قرض کی معافی کے بعد وہ اپنے ہم خدمت خادم کو قرض کی ناوصولی کے باوجود اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور جب اس کے آقا کو خبر ملتی ہے
تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کا آقا غصے میں آ کر اسے جلادوں کے حوالے کرتا ہے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کرے۔ عزیز مومنین، یہ تمثیل ہمیں بھی باور کرواتی ہے کہ ہم خدا کی محبت کو اور اس کی رحم دلی کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ وہ اتنا غفور اور رحیم باپ ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں اور جب نیک نیتی اور طیب دل کے ساتھ اس کی حضوری میں آ کر معافی مانگیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں گلے لگاتا ہے، جس طرح مصرف بیٹے کا باپ اسے گلے لگاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو خدا اپنا فضل عطا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے محبت رکھیں اور ان کو معاف بھی کریں۔ ہم نے آج اپنی زندگیوں پر غور و خوض کرنا ہے۔ آیا کہ ہمارا مزاج بھی کہیں ناشکر خادم کی طرح تو نہیں، جس کا سارا قرض اس کے آقا نے بخش دیا، لیکن اس کے اندر اپنے ہم خدمت کار کے قرض کو معاف کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو جس نے ہمارے خلاف کوئی غلط کام یا کوئی خطا کی ہے تو اس کو 7 دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار معاف کرنا ہے۔ ہمارے سامنے زندہ اور جاوید مثال ہمارے خدا یسوع المسیح کی ہے، جس نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور ہمیں بھی یہ حکم صادر کیا کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدائے بزرگ برتر سے آج دعا کریں کہ وہ روزوں کے ان مقدس ایام میں ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے اور محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔